ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے ہمارا مل کر سب سے پہلے آقا نامدار مدنی تاجدار انیس کساچا رسا ذکر دمندہ سیاح مکہ جناب محمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں قصبہ میں اپنی عقیدت اور غلامی کا اظہار کرتے ہوئے بلند آواز سے درود شریف کو نذرانہ پیش کریں. اللہم صل علی سیدنا ونبینا مولانا محمد وعلى آلہ وأصحابہ وبارک وسلم. صلاة وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت گرامی، کل ہم نے تقریر کے اختتام پر یہ کہا تھا کہ اللہ تعالی نے بعض لوگوں کے دلوں کو پتھر کی طرح سخت بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت فرمایا. چاہا تھا میں نے بھی کہ اسی پر مکمل گفتگو کی جائے، لیکن آج یہ ارادہ ہوا کہ اس موضوع پر مکمل گفتگو نہ کرتے ہوئے کچھ اور باتیں عرض کی جائیں. وہ مکمل موضوع ادھار رہا، انشاءاللہ پھر کبھی زندگی میں وفا کیا موقع ملا تو اس پر بات کی جائے گی انشاءاللہ. کیونکہ میں سمجھتا ہوں 8-9 دن ہو گئے، شاید 8 دن، 2 دن ہمارے پاس بچے. 8 روزہ گفتگو جو مکمل چلی یہ تھی کہ ہمیں زندگی کیسے گزارنا ہے، حالات کیا ہیں، اسلام قرآن کیا تقاضا کرتا ہے.
اور عمل خیر، نیک کام، عمل صالح، اس کے نتیجے میں کیا ملتا ہے؟ اللہ ہمیں آپ کو گزشتہ گفتگوؤں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیں کہ دنیا کی ہر چیز یہ اثر رکھتی ہے، ہر چیز میں اثرات ہیں، تاثیر سے دنیا بھری ہوئی ہے۔ بارش برستی ہے، اس کی تاثیر ہم دیکھتے ہیں۔ شبنم ہے تو پانی، لیکن اس کی اپنی ایک تاثیر ہے۔ بارش برسی، فصلیں نکلی، سورج نہ نکلے تو فصل پکے گی نہیں، سورج نکلتا رہا، چاند کی چاندنی اور ستاروں کی زوفشانی نہ ہو تو غذاؤں میں لذت ختم ہو جائے۔ سورج کی تاثیر اناج اور فصلوں کو پکانا، زمین کی تاثیر اگانا، بارش کی تاثیر نشو نما دینا، چاند تاروں کی تاثیر ان غذاؤں میں لذت دینا، حتیٰ کہ درختوں کے جڑی بوٹیوں میں تاثیر، اس کے پتوں، پھلوں اور پھولوں میں تاثیر، پتھروں میں الگ الگ تاثیرات ہیں، پتھروں کی اپنی ایک دنیا ہے۔ وہ موضوع ہوتا پتھر کا تو میں بتاتا کہ آخر پتھر کس کمال کے ہوتے ہیں۔ پتھروں کی الگ الگ تاثیر ہے، بلکہ ہمارے زبانوں سے الفاظ جو نکلتے ہیں، ان الفاظوں میں تاثیر ہے، جملوں میں تاثیر ہے۔ بعض جملے ایسے ہوتے ہیں کہ پوری محفل قہقہار ہو جاتی ہے۔ ابھی میں نے ایک جملہ بولا تو آپ کے چہروں پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ ابھی یہ جملوں کی تاثیر ہے نا۔ بعض جملے ایسے ہوتے ہیں کہ آدمی کی زبان سے نکلتا ہے اور آدمی کو غصہ آ جاتا ہے۔ بعض جملوں سے غلام کی طرح چہرے کھل جاتا ہے۔ بعض جملے ایسے ہوتے ہیں کہ ادھر جملہ ادا ہوا اور ادھر آنکھ سے آنسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ جملوں کی تاثیر ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ جب جڑی بوٹیوں میں، پھل میں، پھول میں، پتوں میں، ٹہنیوں میں تاثیر ہے، ہمارے الفاظ میں تاثیر ہے، الفاظوں میں تاثیر۔ حضرت سیدنا ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے پائے کے بزرگ ہیں۔ ایک مرتبہ، ابھی ہم تقریر کے بعد ذکر کریں گے انشاءاللہ، ذکر کی تاثیر پر کلام فرما رہے تھے، ذکر کے کیا اثرات ہوتے ہیں، اور ذکر میں بھی ہمارے رب کے اسم جلالت اللہ کہیں آپ سب مل کے اللہ، یہ اسم جلالت کے تاثیر اثر کیا ہوتا ہے، اس پر گفتگو ہو رہی تھی۔ اور جس محفل میں کلام گفتگو ہو رہی تھی، اس محفل میں اپنے زمانے کا نامی گرامی فلاسفر، فلسفی ابو علی بن سینا ہے تو مسلمان، لیکن ظاہر بات ہے فلسفہ پڑھا ہوا آدمی، سائنٹسٹ آدمی، وہ بیٹھا ہوا ہے۔ اب جو فلسفی ہوگا، سائنسداں ہوگا، یہ روحانیت کی باتیں ان کے ذرا کم سمجھ میں آتی ہیں۔ وہ تو جو دیکھتے ہیں اور مجہولات کو ترتیب دے کر معروف جو سامنے آتا ہے اسی کو مانتے ہیں۔ تو حضرت فرما رہے تھے کہ ایک ذاکر جب رب کے اسم جلالت اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس سے ذاکر کے اوپر کیا کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔
اس کا ظاہر تبدیل ہوتا ہے اور دھیرے دھیرے وہ اللہ کے ذکر کی لذت کو اپنے قلب میں پاتا ہے، دل میں پاتا ہے، اور وہ لذت بڑھتی جاتی ہے اور دھیرے دھیرے اس کے دل کی تاریکی، ظلمت، اندھیرا چھٹتا جاتا ہے، اور چھٹتے چھٹتے اس دل میں پھر نور جگمگانے لگتا ہے، وہ منور ہونے لگتا ہے، اس میں چمک پیدا ہوتی ہے، اور دھیرے دھیرے جب اس ذکر کی کثرت تسلسل کے ساتھ ہوتی ہے تو پھر بندے کی زبان کے ساتھ دل بھی ذکر کرنے لگتا ہے، زبان کے ساتھ دل بھی ذکر کرنے لگتا ہے، اور ذکر کرتے کرتے جب تسلسل برقرار رہتا ہے تو بندہ اس مقام پر بھی پہنچتا ہے کہ زبان بند ہو اور یہاں سے آواز نکلے، زبان خاموش ہو اور یہاں سے ذکر کی آواز نکلے، وہ مقام بہت بلند ہوتا ہے، اور اس مقام پر فائز سرکار مفتی اعظم تھے۔ آپ کی زندگی کا واقعہ ملتا ہے، سرکار مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان ایک مرتبہ ٹرین میں سفر کر رہے تھے۔ آپ جانتے ہیں ابھی تو اے سی کلاس وغیرہ ہو گیا ہے تو تھوڑا سا سناٹا رہتا ہے، لیکن اس زمانے میں اے سی کوچ نہیں ہوتے تھے، یا ہوتے بھی تھے تو بہت وی آئی پی قسم کے لوگ ہی اس میں سفر کرتے تھے، اور حضرت بالکل سلیپر میں سفر فرما رہے ہیں۔ اب اس میں جو شور ہوتا ہے، پٹریوں کی چیخنے کی آواز، ڈبوں کی کھڑکنے کی آواز، پیسنجروں کی گفتگو کی آواز، بیچنے والے آ رہے ہیں، چیخ پکار ہو رہی ہے۔ فرماتے ہیں کہ یاد رکھیں کسی بھی فیلڈ میں جب بندہ محنت کرتا ہے نا، محنت کرتا ہے تو اس کے نتیجے نکلتے ہیں، اثرات نکلتے ہیں، اس کے اثر ہوتا ہے اس میں۔ صوفیاء کرام، اولیاء اللہ جو چلہ کشیاں کرتے ہیں، محنت ہوتی ہے، نتیجہ سامنے آتا ہے۔ اب بڑے بڑے سائنسدانوں کی زندگیوں کو پڑھے ہوں گے آپ نے، ان کو دیکھیں آپ، 6 بائی 7 کے کمرے میں رہتے ہیں، پوری زندگی گزار دیتے ہیں، ان کے بال کدھر جا رہے ہیں، مونچھیں کدھر بڑھ رہی ہیں، ناخن بڑھ رہے ہیں، نہ نہانے کا ہوش ہے، نہ کپڑے بدلنے کا، وہ ایک دھن لگی ہوئی ہے، کو کچھ کرنا ہے۔ وہ ان کی محنت ایسی رنگ لاتی ہے کہ دنیا کو حیرت میں ڈال دیتی ہے۔ یہ جو سائنسی ایجادات ہمارے سامنے جو آ رہے ہیں، ان کے موجد جو ہوتے ہیں، ان کے ایجاد کرنے والے، ان کی زندگی کو دیکھیں آپ، پاگل کہیں گے، دیوانے لوگ ہیں، پاگل ہو گیا ہے، لیکن دنیا میں کوئی کرشمہ کر کے دکھا دیتا ہے، کوئی کمال کر کے رکھ دیتا ہے۔ تو کسی بھی چیز میں جب محنت ہوتی ہے تو وہ محنت رنگ ضرور لاتی ہے، اور اگر مومن محنت کرے، ایمان والا محنت کرے تو اس کے نتائج تو ماشاءاللہ کیا کہنا۔ بلکہ مجھے یہاں ایک بات اور ضمن یاد آ گئی، حضرت سیدنا نظام الدین اولیاء محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ بیمار ہوئے، اور بیمار ایسے ہوئے کہ صاحب فراش ہو گئے، اٹھنا بیٹھنا مشکل ہو گیا، لوگ پکڑ کے اٹھاتے تھے، سلاتے تھے، استنجا کے لیے پکڑ کے لے جانا، اتنے بیمار، جتنا علاج کرتے تھے کوئی فائدہ نہیں۔ مریدین پریشان ہو گئے کہ کیا حضرت کی طبیعت سنبھلے گی کب۔ دھیرے دھیرے چند مریدوں کو پتا چلا کہ دلی کے کالا پہاڑ کا کوئی علاقہ شاید اب بھی ہے، لیکن اب فیکٹریاں وہاں بن گئی ہے، کالا پہاڑ کا علاقہ تھا، ان پہاڑوں میں کوئی ایک غیر مسلم سادھو تپسیا کرتا رہتا تھا، اس کا بڑا چرچا تھا، وہ علاج کرتا ہے۔ تو مرید حضرت کے پاس آئے اور کہا حضور اگر اجازت دیں آپ، تو ہے کافر، مگر اجازت دے تو سنا ہے کہ علاج بہت اچھا کرتا ہے۔ تو کہا کرتا کیا ہے؟ تو کہا حضور ہم نے سنا ایسا ہے کہ دیتا کچھ نہیں ہے، خالی مریض کو دیکھتا ہے اور شفا ہو جاتی ہے۔ تو کہا اچھا، تو حضور اجازت ہو تو بلائیں۔ حضرت نے فرمایا بلاؤ۔ اب مرید گئے اور اس کو لے کے آئے، حضرت بستر پہ لیٹے ہوئے، کروٹ بدلنا مشکل۔ وہ آیا اور آ کر کے حضرت کو 2-4 منٹ تک خالی نظر بھر کے دیکھا۔ محبوب الہی فرماتے ہیں کہ ایسا لگا میرے اندر سے بیماری نکل رہی ہے۔ چند منٹ میں اٹھ کے بیٹھ گیا، نظام الدین اولیاء چند منٹ میں اٹھ کر بیٹھ گئے اور بالکل اچھا لگنے لگا، طاقت آ گئی بدن میں۔
حضرت نے فرمایا کیا کیا تو نے؟ تو کہا کچھ نہیں، خالی دیکھا آپ کو۔ تو کہا یہ کمال کیسے پیدا ہوا؟ تو کہا میری آنکھوں میں کمال ہے یہ۔ تو کہا کیسے؟ تو کہا اپنے گرو سے میں نے ایک گرو سیکھا تھا۔ کہا کیا؟ اس نے کہا تھا کہ جو تیرے من میں آئے اس کا الٹ کر۔ وہ اپنی زبان میں بول رہا ہے، اسی کا نام ہے نفس کی مخالفت۔ توجہ اب کی شریعت میں کہتے ہیں نفس کی مخالفت کرنا، نفس کو غلام بنا کے رکھنا۔ نفس کا غلام نہیں بننا ہے، نفس کو اپنا غلام بناؤ۔ اب وہ اپنی زبان میں کہہ رہا ہے کہ میرے گرو نے کہا تھا کہ جو من میں آئے اس کا الٹ کرنا ہے۔ کبھی من کہتا ہے سونا ہے تو رات جاگ کے گزارتا ہوں، جاپ کرتا رہتا ہوں۔ من کہتا ہے کوئی اچھی غذا کھانا ہے تو اس دن کھانا ہی نہیں ہے، یا سوکھی روٹی کھانا ہے۔ من کہتا ہے ٹھنڈا پانی پینا ہے تو اس دن گرم پانی پینا ہے۔ کہ بس اب میرا جو من کرتا ہے اس کا الٹ کرتا ہوں، تو یہ تاثیر پیدا ہو گئی۔ حضرت نظام الدین اولیاء مسکرائے، تو فرمایا گرو کی بات کا پالن کرتا ہے اب بھی؟ تو کہاں کرتا ہوں؟ تو فرمایا بول تیرا من اسلام کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ تو بولا میرا دل تو کہتا ہے کہ غلط ہے۔ تو کہا الٹ کر۔ کہا کلمہ پڑھا دیجیے مسلمان بنتا ہوں۔ حضرت نے کلمہ پڑھا دیا، مسلمان ہوا، اور جاتے جاتے کہنے لگا سمجھ میں نہیں آیا، میں نے آپ کا علاج کیا کہ آپ نے ذرا کر ڈالا۔ اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، خلیفہ حضور اشرف الفقہاء زندہ باد۔ تو بتا یہ رہا تھا کہ کسی بھی چیز میں آپ محنت کریں نا، اب وہ رانگ محنت ہے مگر نتیجہ تو نکلے گا، اس کا اثر ہوگا، نتیجہ نکلتا ہے۔ میں بتا یہ رہا تھا کہ سرکار مفتی اعظم اپنی برتھ پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک سادھو اسی کوچ میں بیٹھا ہوا ہے، اتنے شور میں وہ کسی چیز کی جستجو کر رہا ہے، کبھی کھڑکی کی طرف دیکھتا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے، کبھی ادھر آ رہا ہے، اور گھومتے 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 سرکار مفتی اعظم کے بغل میں آ کے بیٹھ گیا، اور بغل میں آ کے حضرت کو دیکھ رہا ہے۔ حضرت نے فرمایا کیا ہوا؟ تو کہا آواز کیسی ہے؟ تو کہا سن لی؟ تو کہا بہت زور سے آ رہی ہے۔ کہا جس نے ٹرین کی آواز کو دبا دیا ہے، اتنی آواز بلند ہے۔ حضرت نے فرمایا کیسی آواز؟ تو کہا لا الہ الا اللہ کی آواز۔ کہا میں نے پورا ڈبہ چھان مارا، آواز اب کے اندر سے آ رہی ہے۔ حضرت نے فرمایا وہ یہاں سے آ رہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فرمایا جب ذاکر تسلسل کے ساتھ اپنے رب کا ذکر کرتا ہے تو اس مقام پہ پہنچتا ہے کہ زبان بند ہو اور دل ذکر کرتا رہتا ہے۔ کہا یہ میرا دل ذکر کر رہا ہے، زبان چپ بھی ہوتی ہے تو یہ ہمیشہ ذکر میں رہتا ہے۔ وہ کہنے لگا ایسا جا؟ تو کہا ہاں۔ کہا تو نے اب تک اپنی آتما کو غذا سمجھ کر زہر پلاتا رہا، میں تجھے امرت پلانے آیا ہوں، پل کلمہ یہ امرت ہو جائے گا۔ اس نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا۔ حضرت مفتی اعظم فرماتے ہیں کہ خالی دیا جلانے کی دیر تھی، سب کچھ تیار تھا اس کے پاس، تپسیاں اتنی کر ڈالی تھی اس نے نا، اتنی کر ڈالی تھی، بس ادھر کلمہ پڑھا، نسبت جڑی اور اللہ نے ولایت عطا فرما دی۔ حضرت نے ان کا نام ابراہیم رکھا، مسلمان ہوئے، 18 سال مکہ میں رہے۔ افریقہ کے سرکار مفتی اعظم کے ایک مرید تھے، پورا خرچہ افریقہ سے جاتا تھا اور وہیں پر ان کا انتقال ہوا۔ وہ تو بتا یہ رہا تھا کہ آدمی جب محنت کرتا ہے، غیر مسلم بھی جو محنت کرتے ہیں تو جو ان میں کمال پیدا ہوتا ہے یہ محنتوں کا نتیجہ ہے۔ اور یہ محنت وہ تو رانگ کرتا ہے نا، غلط ہے۔ جب غلط چیز میں محنت کرے تو رنگ آتا ہے، اور ایمان والا محنت کرے صحیح چیز پر تو بھلا رنگ کیوں نہیں آئے گا؟ تو بات ہماری یہاں سے چلی تھی کہ حضرت سیدنا ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ فرما رہے تھے کہ جب ذاکر اپنے رب کا اسم جلالت اللہ کا ذکر کرتا ہے تو دل روشن ہوتا ہے، تاریکی ختم ہوتی ہے، اندھیرا چھٹتا ہے، روشنی بڑھتے 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 اس کا دل نور۔ اللہ اکبر۔ حدیث قدسی میں ہے نا، حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میری سمائی نہ زمینوں میں ہے نہ آسمانوں میں ہے، نہ زمینوں میں ہو سکتی ہے نہ آسمانوں میں، کیونکہ زمین و آسمان محدود ہیں اور تیرے رب کی ذات لامحدود ہے۔ فرمایا ہاں اگر سمانا چاہوں تو مومن کے صاف دل میں سما جاؤں، اگر سمانا چاہوں تو مومن کے صاف دل میں سما جاؤں۔ تو آپ نے فرمایا کہ پھر
زبان کے ساتھ دل بھی ذکر کرتا ہے، پھر اس مقام پہ پہنچتا ہے بندہ کہ زبان چپ ہو اور دل ذکر کرنے لگتا ہے۔ یہ لفظ اللہ کی تاثیر ہے۔ تو ابو علی بن سینا سوچ میں پڑ گیا کہ اللہ کی ذات میں تاثیر ہے، یہ میں مانتا ہوں، لیکن اللہ لام الف لام لام اور ہا یہ تو حروفوں کا مجموعہ ہے، حرفوں میں کیا تاثیر ہو سکتی ہے؟ ذات میں تاثیر مانتا ہوں، مسلمان تو تھا، لیکن حروف میں تاثیر، الفاظ میں تاثیر، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اب وہ من میں سوچ رہا ہے، دل میں سوچ رہا ہے، مگر محفل بھی دل والے کی تھی۔ بھئی آپ کیا سوچ رہے ہیں ہم کیا جانے، اور ہم کیا سوچ رہے ہیں آپ کیا جانے، مگر دل والوں کی محفل ہو تو دل والوں کی دل پہ نظر ہوتی ہے۔ اب وہ دل ہی دل میں سوچ رہا ہے۔ حضرت ابو علی بن سینا، ابو علی بن سینا دل میں خیال کر رہا ہے کہ یار حضرت نے کیا بات کر دی ہے، الفاظوں میں کئی تاثیر ہے، اللہ کی ذات میں تاثیر ہو سکتی ہے، لفظ اللہ اس میں کیا تاثیر ہو سکتی ہے؟ تو حضرت نے دل پڑھ لیا کہ کیا چل رہا ہے اس کے دماغ میں اور دل میں۔ تو حضرت نے بھرے مجمع میں، نامی گرامی آدمی تھا، بھرے مجمع میں کہہ دیا ابو علی بن سینا گدھا ہے۔ اب اتنے بڑے آدمی کو گدھا کہہ دیا تو پوچھو مت، گلے کی رگیں پھول گئی، لال ہو گیا چہرہ۔ یار حضرت نے کیا بول دیا مجھے؟ اب تھا بھی تو فلسفی نا، ہم جیسا کھول کھول کے بیان کرو تو سمجھ میں آیا، ایسا تو تھا نہیں۔ اب جیسے ہی اسے غصہ آیا، سرخ ہو گیا چہرہ، تو حضرت نے مسکرا کر فرمایا کچھ سمجھ میں بھی آیا؟ اٹھ کر کے سیدھے قدم پکڑ لیا، کیسے حضور سب سمجھ گیا۔ سبحان اللہ۔ اب حضرت نے لوگوں کے لیے فرمایا کہ میں نے اسے کہا گدھا، تو گدھا کہنے سے یہ گدھا ہو نہیں گیا، مگر خالی نام لینے سے ہنستا مسکراتا چہرہ جب غصے سے لال پیلا ہو گیا، تو گدھے کے نام میں جب یہ تاثیر ہے تو خدا کے نام میں کتنی تاثیر ہوگی۔ لفظ گدھا میں اتنی تاثیر کہ اچھا خاصا آدمی دیکھو کیسا ہو گیا۔ فرمایا تو اللہ کے نام میں تاثیر نہیں ہوگی؟ تو میں بتا ہی رہا تھا کہ ہر چیز میں تاثیر ہے، اثر ہے۔ اسی دنیا میں جڑی بوٹیاں، پتے، پھل، پھول، یہ ساری چیزیں اثر رکھتی ہیں، الفاظ اثر رکھتے ہیں۔ اسی دنیا میں دو کام ہیں، نیکی اور بدی۔ جب ہر چیز میں تاثیر ہے تو اس میں بھی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اثر تو ہوگا نا۔ جب ہماری زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کی تاثیر ہے تو آخر نیکی کی تاثیر کیوں نہیں ہوگی؟ بھلائی کی تاثیر کیوں نہ ہو؟ بدی کی تاثیر کیوں نہ ہو؟ تو یاد رکھیں، مختصر جملوں میں اتنا کہہ دوں کہ دونوں چیزوں میں تاثیر ہے۔ نیکی اور خیر اور عمل صالح کی تاثیر اللہ کا فضل و جمال ہے اور خیر اور بھلائی ہے، اور بدی کی تاثیر اللہ کا قہر و جلال ہے اور بربادی ہے۔ یہ تاثیر ہے دونوں میں۔ اگر عمل صالح ہو تو قرآن میں اللہ فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثی فلنحیینہ حیاتا طیبہ۔ فرمایا جو کوئی نیک عمل کرے، چاہے مرد ہو یا عورت، من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مومن، شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو، فلنحیینہ حیاتا طیبہ، تو ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے۔ نیک عمل، من عمل صالحا، جو کوئی نیک عمل کرے، اچھا کام کرے، بھلائی کا کام کرے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، من ذکر او انثی، مرد ہو یا عورت، وہو مومن، شرط لگا دی مومن ہو، کیا ہوگا؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم انہیں پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں۔ علماء کرام نے اس میں بحث کی ہے کہ پاکیزہ زندگی کون سی؟ تو بعض نے کہا جنت، کیونکہ وہاں سے بہتر زندگی کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ بعض نے کہا کہ نہ، یہ دنیا ہی میں اللہ پاکیزہ زندگی عطا فرمائے گا۔ اور دونوں کا نچوڑ، بعض علماء نے کہا کہ دنیا کی زندگی بھی پاکیزہ، اور جب دنیا کی پاکیزہ ہو گئی تو جنت تو ملنی ہی ہے، وہ کہاں جائے گی؟ وہ تو ملنے والی ہے نا۔ یاد رکھیں کوئی بھی عمل جب کرے نا، قرآن میں ایک جگہ اللہ ارشاد فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت انما توفون اجورکم یوم القیامہ اذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون۔
وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا من يريد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يريد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. اللہ فرماتا ہر ایک کی موت کا ٹائم ہم نے لکھ دیا ہے. تمہارا کام ہے کہ بھلائی کرو، بہتر کرو، خیر کا کام کرو. اگر تم نیکی کا کام کرو گے تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ فرمایا کہ اگر تم اس کام کے بدلے دنیا چاہو تو ہم اس کا بدلہ دنیا ہی میں دے دیں گے، اور تم چاہو آخرت میں ملے ہم اس کا بدلہ آخرت میں تمہیں دیں گے. علماء فرماتے ہیں کہ اللہ نے دونوں چیزیں رکھ دی. اگر تم اپنے کام کا بدلہ دنیا میں چاہتے ہو فرمایا یہی دے دیں گے، پھر آخرت میں کچھ نہیں ملے گا. اور جو کوئی بندہ آخرت چاہتا ہے اللہ فرماتا ہے کہ اسے پھر آخرت میں اس کا صلہ دیا جائے گا، بدلہ دیا جائے گا. فرمایا میں یرید ثواب الدنیا، ثواب بدلہ نوتی ہی منہا، اگر دنیا میں بدلہ چاہتا ہے دے دیا جائے گا. وہ میں یرید ثواب الآخرہ، اگر آخرت میں بدلہ چاہتا ہے نوتی ہی منہا، اس میں سے اسے دیں گے. اب تمہاری مرضی ہے کہ اچھے کام کر کے دنیا چاہتے ہو یا آخرت چاہتے ہو. اب علماء فرماتے ہیں کہ یاد رکھو اچھے کام کر کے دنیا کبھی مت چاہنا، ہمیشہ آخرت چاہنا. وجہ بتاتے ہیں. اب وجہ کیا؟ سبحان اللہ کہتے ہیں. سبحان اللہ. فرمایا ایک کسان کاشتکار جب بھی فصل اگاتا ہے مقصد ہوتا ہے اناج حاصل کرنا، مقصد اناج حاصل کرنا. اور جب وہ اناج پر فوکس کرتا ہے، مقصدیت اناج ہے، تو اناج تو آتا ہی ہے، اناج سے لگ کر بھوسا بھی آتا ہے. بھوسا کہاں جائے گا؟ تو کہا وہ بھوسا پھر اس کے جانوروں کے کام آتا ہے. کبھی وہ سڑ جاتا ہے تو پھر کھاد بن جاتا ہے، کھاتر کے کام آتا ہے، جانور کھا جاتے ہیں. کب بعض اوقات چولہا جلانے میں کام آ جاتا ہے. تو علماء فرماتے ہیں کہ آخرت اصل میں فصل ہے، بیج ہے، اور دنیا اس کا بھوسا ہے. تو نیت کرو آخرت کی، جب وہ فصل کا اناج ملے گا تو بھوسا تو خود مل جائے گا، بھوسا کہیں جانے والا نہیں ہے. تو جب بھی ثواب الدنیا نوتی ہی منہا ومن یرید ثواب الآخرہ نوتی ہی منہا، دنیا میں بدلہ چاہو تو ہم دنیا عطا کریں گے، آخرت کا بدلہ چاہو تو آخرت عطا کریں گے. تو آخرت کی نیت کر کے اگر کرو گے تو فرمایا دنیا آخرت کا بھوسا ہے، جب اناج ملے گا تو بھوسا خود بخود تمہارے حصے میں آنے والا ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو اس اعتبار سے عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کوئی نیک عمل کرے چاہے مرد ہو یا عورت، شرط یہ ہے کہ وہ مومن، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا، تو ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عمل صالح، عمل خیر، بھلائی، بہتری کے ساتھ شرط ہے ایمان. اب تک کہ ہماری 8 روزہ یا 9 روزہ گفتگو عمل پر ہوئی. سوال یہ ہے کہ اللہ نے عمل صالح کے ساتھ ایمان کی قید کیوں لگائی؟ اچھائی کرنے والے دنیا میں کم نہیں ہیں، بہت ہیں. بھوکوں کو کھانا کھلانے والے آپ سے زیادہ ہیں مگر غیر ہیں. ہمارے ہاں لنگر کا سسٹم ختم ہو گیا. ولیوں کی زندگی دیکھیں آپ، پوری زندگی لنگر کھلاتے رہے. ہمارے یہاں سسٹم بند ہو گیا، اللہ کرے کہ پھر شروع ہو جائے. علاج و معالجہ مفت میں، بڑے بڑے حکما حکیم بیٹھے رہتے تھے، مفت علاج ہوتا تھا. آج وہ سسٹم قریب قریب ختم ہو گیا ہے. بہرحال غیر پانی کے پرب دیکھیں آپ، جگہ جگہ پر لگے نام لکھا ہوتا ہے، مسلمان نہیں ہے، غیر مسلم ہے. اچھا کام ہے مگر کیا ثواب بھی ملے گا؟ نہ. ثواب کے لیے، بدلے کے لیے ایمان شرط ہے، ایمان ضروری ہے. ایمان کے بغیر کوئی نیکی قابل قبول نہیں ہو سکتی. اب سوال یہ ہے کہ ایمان کیا ہے؟ ایمان کسے کہتے ہیں؟ اللہ کو ایک ماننا، ہاں یا نہ؟ قیامت پر ایمان، کلمہ برابر ضروری ہے.
جس نے اللہ کو ایک مانا، قیامت پر ایمان لایا، آقا مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کر لیا، مومن ہوا نا؟ ہاں، یہ غلط فہمی ہے، اس کو نکال دے دماغ سے۔ یہاں ٹھوکر لگ رہی ہے ہم کو، اور بہت شدت کے ساتھ۔ قرآن کہتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، لوگوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، ایمان لائے قیامت کے دن پر۔ قرآن کہتا ہے وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، مگر وہ مومن نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ کو ایک مانے پھر بھی مومن نہیں، قیامت پر ایمان کی بات کر رہا ہے پھر بھی مومن نہیں۔ یاد رکھیں، مومن اللہ کو ایک ہی مانتا ہے، ایک نہ مانے تو مومن نہ ہوگا، قیامت کو نہ مانے تو مومن نہ رہے، یہ لازم ہے، ضروری ہے۔ مگر یہاں بات یہ ہو رہی ہے کہ ہر وہ بندہ جو اللہ کو ایک مانے، ضروری نہیں کہ مومن ہو، قیامت پر ایمان رکھتا ہو، بات ضروری نہیں کہ مومن ہو۔ اچھا، پھر کلمہ پڑھنے والا، بھئی اللہ کو ایک مانا تو لا الہ الا اللہ تو ہو گیا، اب کلمے کا اگلا جز محمد رسول اللہ۔ تو یہاں ذہن میں سوال ابھر سکتا تھا کہ ہو سکتا ہے کوئی لا الہ الا اللہ زندگی پر پڑھتا رہے مگر محمد رسول اللہ نہ پڑھے تو مومن کہاں ہوگا؟ مومن تو نہیں نہ ہوگا۔ تو ایسے لوگ جو صرف لا الہ الا اللہ کو مانتے ہوں وہ تو مومن ہے ہی نہیں۔ مگر تیسری جگہ قرآن میں اللہ ارشاد فرماتا ہے اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس یہ منافقین آئیں گے اور آ کر کہیں گے کیا؟ نشہد، اشہد ان محمد عبدہ، ہے نا؟ آپ یہ دیکھیں، آپ قالوا نشہد انک لرسول اللہ، تاکیدیں اس میں کتنی ہیں، کتنی تاکیدیں؟ قالوا کہیں گے، اشہدو نہیں نشہدو، نون تاکید کا ہے، اور خالی یہ نہیں کہیں گے کہ آپ رسول ہیں، شہادت دیں گے، اور پھر نشہدو کے بعد انا بھی ہے، یہ حرف تاکید ہے، اور انا کے بعد پھر کاف ہے، یہ بھی حرف تاکید ہے، اور خالی رسول اللہ نہیں لرسول اللہ، یہ لام بھی حرف تاکید ہے۔ اتنی تاکیدوں کے ساتھ ہمارے آقا کی رسالت کی گواہی دے رہا ہے کہ قالو نشہدو انکا لرسول اللہ، کلمہ ہو گیا پورا، ہم گواہی دیتے ہیں۔ ترجمہ اگر کریں گے ساری تاکیدوں کا تو ترجمہ ہوگا ہم گواہی دیتے ہیں، بے شک، یقیناً، بلا شک و شبہ، اتنی تاکیدیں پیدا ہو رہی ہیں اس میں، ہم گواہی دیتے ہیں، بے شک، یقیناً، بلا شک و شبہ آپ اللہ کے رسول ہیں، یہ گواہی۔ آگے اللہ کیا فرماتا ہے؟ واللہ یعلم انک لرسولہ، اے محبوب آپ کا رب خوب جانتا ہے کہ آپ میرے رسول ہیں۔ تڑپے یار، واللہ یعلم انک لرسولہ، اے محبوب آپ کا رب خوب جانتا ہے کہ آپ میرے رسول ہیں۔ اگلا جملہ فرما واللہ، جتنی تاکیدیں کلمے میں ہے نا اتنی اب یہاں آ رہی ہے، واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، میں خدا ہو کر گواہی دیتا ہوں کہ یہ کلمہ پڑھنے والا جھوٹا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں سننی ہو، جتنی تاکید، واللہ، قالو، جملے پر غور کریں، قالو نشہد انکا لرسول اللہ، اللہ فرماتا واللہ یشہد ان المنافقین، کاذبون نہیں لکاذبون، لام پھر تاکید کا آ گیا، فرمایا جتنی تاکیدوں سے وہ کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں، یقیناً، بلا شک و شبہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ فرماتا ہے میں خدا ہو کر کہتا ہوں، یقیناً، بے شک، بلا شک و شبہ یہ کلمہ پڑھنے والا جھوٹا ہے۔ مولا تجھے ایک مانے پھر بھی مومن نہیں، قیامت پر ایمان لائے پھر بھی مومن نہیں، تیرے رسول کی رسالت کی گواہی دے پھر بھی مومن نہیں،
اور ان چیزوں کا کوئی انکار کرے تو مومن رہے گا؟ جی اللہ تو یہاں انکار کر رہا ہے، اور یہ کسی مفتی کا فتویٰ نہیں ہے، یہ عرش سے اتری ہوئی آیتیں ہیں، اللہ کا کلام ہے۔ اب سوال کس انداز کا ہے یہ جانتے ہیں آپ؟ یہ گفتگو اس انداز کی ہے کہ ہر سونا پیلا ہی ہوتا ہے، ہر سونا بولے ہر سونا پیلا ہی ہوتا ہے، مگر ہر پیلا سونا نہیں ہوتا۔ مومن اللہ کو ایک ہی مانتا ہے، مومن قیامت پر ایمان رکھتا ہی ہے، مومن آمنہ کے لال کو اللہ کا رسول مانتا ہی ہے، مگر ہر وہ بندہ جو ان چیزوں کا اقرار کرے ضروری نہیں ہے کہ وہ مومن بھی ہو۔ اب سوال پھر کھڑا ہوا کہ مومن کہتے کسے ہیں؟ ایمان کسے کہتے ہیں؟ مومن کیا؟ تو دیکھیں میرے رب کی سنت ہے، ہمارے خدا کی سنت ہے، کچھ بات خود بیان کرتا ہے اور کچھ بات مدینے والے بھی چھوڑ دیتا ہے۔ قرآن اٹھا کے دیکھیں آپ یار مچل جاؤ گے، قرآن اٹھا کے دیکھیں۔ اللہ فرماتا ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کر۔ مولا کیسے کروں گا؟ مدینے والے سے پوچھ۔ وآتُ الزکاۃ، زکات دے۔ مولا کس میں سے کتنی دوں اور کب دوں؟ آمنہ کے لال سے پوچھ۔ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، تم پر حج فرض کیا گیا جو صاحب استطاعت ہے۔ فرمایا عرض کیا باری تعالیٰ حج کیسے کرے، ارکان کیا، وقوف کہاں کرنا ہے، کہاں ٹھہرنا ہے، چکر کتنے کرنے ہیں، کیا کرنا ہے؟ کہا یہ میں نہیں بتاؤں گا، یہ مدینے والے سے پوچھ۔ باری تعالیٰ اگر سبھی تو بتا دیتا تو کیا ہوتا؟ فرمایا تو آج ہی مدینے سے رشتہ توڑ لیتا۔ مدینے والے سے رشتہ، میں چاہتا ہوں کہ پوری زندگی اور موت کے بعد اور قیامت میں بھی تیرے ہاتھ میں میرے مصطفیٰ کا دامن رہے، کسی موڑ پر میں مصطفیٰ سے تجھے الگ نہیں ہونے دوں گا۔ اس لیے قدم قدم پہ فرمایا زکات دو، اتنے ہی کہہ کے چپ ہو جاتا ہے قرآن۔ وآتوا الزکاۃ، زکات دو، کتنی دے، کب دے، کس میں سے دے اور کتنا دے؟ فرمایا میرے محبوب سے پوچھو۔ یہاں فرمایا اللہ کو ایک ماننے والا مومن نہیں، قیامت پر ایمان لائے۔ کہا اس کے لیے بھی ضروری نہیں کہ مومن ہو، اللہ کی رسول کی رسالت کا اقرار کرے۔ فرمایا ضروری نہیں ہے کہ مومن ہو۔ ہم نے کہا مولا تو بتا کہ مومن کون؟ تو رب کا نقیب آواز دیتا ہے یہ مدینے والے سے پوچھ۔ اب ہم نے جب گنبد خضرا کی طرف نظر اٹھائی تو ہمارے مسئلوں کی گتھیاں سلجھا دی صحابہ نے۔ مسئلے اب کھڑے ہو رہے ہیں مگر اس گلتی کو سلجھایا میرے مصطفیٰ کے غلاموں نے۔ ایک صحابی نے یہی سوال کیا تھا، یا رسول اللہ مل ایمان، ایمان کسے کہتے ہیں؟ تو میرے آقا نے فرمایا حب نبیک الایمان، تیرے نبی کی محبت کا نام ایمان ہے۔ پتا چلا خالی کلمے کا نام ایمان نہیں ہے، خدا کو ایک ماننے کا نام ایمان نہیں ہے، آخرت پر ایمان رکھنے کا نام ایمان نہیں ہے۔ ان پر ایمان رکھو اور دل کو مدینہ بنا لو تو مومن ہو جاؤ گے۔ اور اسی بات کو امام احمد رضا کہتے ہیں اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ تو پتا چلا حضور کی محبت کا نام ایمان ہے، ورنہ کلمہ پڑھنے والے تو خیر القرون ہے نا وہ زمانہ۔ حضور کا زمانہ کون سا زمانہ ہے؟ ہاں حدیث میں میرے آقا نے فرمایا خیر القرون قرنی، سارے زمانوں سے بہتر میرا زمانہ ہے، سارے زمانوں سے بہتر آقا فرماتے میرا زمانہ ہے۔ اس زمانے کے ایسے کلمہ پڑھنے والوں کی پوری داستان قرآن میں ہے، پوری داستان۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ یہ اوپر سے کلمہ پڑھ پڑھ کے اللہ رسول کو مومنوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، بیوقوف بنا رہے ہیں۔
اس زمانے میں قرآن 1450 سال پہلے اترا ہے، حضور کے زمانے میں جو لوگ ایمان لانے کی بات کرتے تھے، کلمہ پڑھنے کی بات کرتے تھے، تو یہ ظاہراً کلمہ کیوں پڑھتے تھے؟ اور خالی کلمہ ہی نہیں پڑھتے تھے، نمازیں بھی پڑھتے تھے، اور نمازیں بھی آپ کے اپنے امام کے پیچھے نہیں۔ کون سے امام کے پیچھے پڑھتے تھے؟ امام الانبیاء کے پیچھے۔ اور مسجد بھی کون سی؟ جہاں ایک نماز کا ثواب 50,000 کے برابر، جو نبیوں کا امام ہے ان کی اقتداء میں نماز، مسجد نبوی میں نماز، مگر پھر بھی فرمایا مومن نہیں ہے کہ یہ ایمان والوں کو اللہ رسول کو دھوکہ دینا چاہتے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں مگر خود ان کو شعور نہیں ہے۔ وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون، انہیں خود اپنی دھوکہ دہی کا شعور نہیں ہے۔ اللہ آگے فرماتا ہے فی قلوبہم مرض، یہ وہی بات آئی، زبان پہ کلمہ ہے، زبان پہ اللہ کا نام ہے، زبان پہ ذکر و اذکار ہے، قرآن ہے، مگر دل بیمار ہے۔ فی قلوبہم مرض، مرض، فی قلوبہم مرض، دل بیمار ہے۔ آپ جانتے ہیں مرض کسے کہتے ہیں؟ جسمانی مرض بھی ہوتا ہے، اور حقیقت میں مرض کا جو ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ جب بندے کے ظاہری اعضاء بیمار اور مریض ہو جاتے ہیں تو اس کے اپنے ذاتی کاموں میں خلل پڑنے لگتا ہے، سمجھ لو بیمار ہے۔ اب خلل کیسے پڑتا ہے؟ جب اندر بخار ہوتا ہے نا ہڈیوں میں، باہر ہوتا ہی نہیں، یہاں بدن جو ہے بالکل نارمل ہوتا ہے، مگر غذا آپ کھاتے ہیں تو کڑوی کڑوی سی لگتی ہے، ٹیسٹ بدل جاتا ہے۔ آدمی سوچتا ہے یہ ٹیسٹ بدلا کیوں؟ جب ٹیسٹ بدلتا ہے تو اچھی غذائیں بھی بری لگنے لگتی ہے، اچھی روٹی خراب لگتی ہے، دودھ بھی کڑوا کڑوا لگتا ہے، پانی بھی کڑوا کڑوا لگتا ہے۔ فرمایا جب اچھی غذائیں کڑوی لگنے لگے تو سمجھ لو بدن بیمار ہے، اور جب ذکر رسول اچھا نہ لگنے لگے، یار اتنی دیر حضور کی بات، حضور کی بات، حضور کی بات، اتنی دیر اللہ اللہ کرتے تو کتنا اچھا ہوتا، کیا حضور کی بات ہے اتنی۔ میلاد النبی کا جلسہ کبھی پوسٹر دیکھا آپ نے سنیوں کے علاوہ؟ جی دیکھا ہے؟ پوسٹر کیا ہوتا ہے؟ سیرت النبی، کیا پوسٹر ہوتا ہے؟ ہاں، کبھی آپ کا اتفاق تو نہیں ہوا ہوگا سیرت النبی کے جلسے میں جانے کا؟ میں کبھی گیا ہوں، مجھے معلوم ہے، پوسٹر تھا سیرت النبی، اور بیان کیا ہو رہا ہے؟ حضور اتنی غریبی میں پلے بڑے، بدن پہ کپڑوں پہ پیوند لگا رہتا تھا، ہاتھ سے سلتے تھے، جوتے کا تسمہ ٹوٹ جاتا، خود باندھتے تھے، پیٹ پہ پتھر باندھ کے رکھتے تھے، ایسی غریبی تھی۔ میں نے کہا نبی کی سیرت بیان ہو رہی ہے کہ بشر کی؟ یہ تو بشر کی سیرت ہے، تم کو لگانا چاہیے تھا پوسٹر میں کہ سیرت بشر بیان ہوگی، تو سمجھ میں آتا کپڑا سلنا، کپڑا پھٹ گیا، جوتا ٹوٹ گیا۔ اگر سیرت نبی کی بیان کرنی ہے تو یہ کیوں نہ کہا کہ اشارہ کر کے چاند کو پھاڑ دیا، اشارہ کر کے ڈوبا سورج پلٹا دیا۔ کپڑا پھٹا ہوا سینہ بشر کی سیرت ہے، اور ڈوبا سورج پلٹانا نبی کی سیرت ہے۔ تو نبی کی سیرت میں بھی بشر کی سیرت بیان ہوتی ہے، یہ حال ہے۔ تو میرے بھائیوں میں بتا یہ رہا تھا، اللہ فرماتا ہے فی قلوبہم مرض، ان کا دل بیمار ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جب نبی کی عظمت کی بات ہو اور کسی کے دل میں کڑن محسوس ہو تو سمجھ لو دل بیمار ہے۔ آپ مومن ہو کہ نہیں کسی مفتی سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کسی عالم کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا آپ کا دل سب سے بڑا مفتی ہے۔ جب مصطفیٰ کی عظمت کی بات ہو اور آپ کا دل گلاب کی طرح کھلنے لگ جائے تو سمجھ لو اللہ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے۔ اور دل اگر سکڑنے لگ جائے تو استغفار کرو کہ مولا مجھے ایمان کی دولت عطا فرما، ایمان کامل عطا فرما۔ آگے اللہ فرماتا ہے دل بیمار ہے، آگے کیا فرمایا؟ فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان کی بیماری اور بڑھا دی۔ اللہ اکبر، فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان کی بیماری اور بڑھا دی۔
مولا بیماری یہ تو کفر تھا نا، دل میں حضور کے لیے عداوت تھی، بغض تھا، حضور کی شان تعریف سنی نہیں جاتی تھی، وہ خود تو کرتے نہ تھے اور دوسرا کوئی کرے تو کہتے تھے. کیا ہے قرآن میں؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا. قرآن کہتا ہے کہ تم دیکھو گے ان منافقوں کو. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب کہا جائے تعالوا، جب کبھی انہیں بلایا جائے، جب کبھی انہیں بلایا جائے کدھر؟ اِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اس طرف جو اللہ نے اتارا، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور رسول کی طرف، رَأَيْتَ الْمُنَافِقُونَ، تو تم منافقوں کو دیکھو گے، یصدون عنک صدودا، وہ اللہ کی نازل شدہ شے کی طرف آئیں گے اور نبی سے منہ موڑ کر بھاگیں گے. قرآن کہہ رہا ہے، کیونکہ حضور کی شان اچھی نہیں لگتی. اللہ کی بات کرو تو اچھی بات ہے، سبحان اللہ کہو تو اچھی بات ہے، اللہ کی حمد و ثنا کرو تو اچھی بات ہے، نبی کی بات مت کرو یار. ٹھیک ہے اپنے جیسے ہی ہے، انہوں نے تو پیغام لا کے پہنچا دیا، ختم ہو گئی بات. بات کرنی ہے تو اللہ کی کرو، وہ کبریائی والا ہے، وہ بڑائی والا. یقیناً اللہ کی ذات بڑی ہے، بلند و بالا ذات ہے. اب اللہ فرماتا ہے کہ جب دل میں بیماری ہے، تو دل میں بیماری کا مطلب یہ ہو گیا نا کہ حضور کے ساتھ دل صاف نہیں، بغض تھا، حسد تھا، کینہ تھا. اور حضور کے لیے کینہ رکھنا کفر ہے، برابر ہے، کفر ہے. اب آگے اللہ فرماتا ہے کہ فزادہم اللہ مرضا، ہم نے بیماری بڑھا دی. تو مولا تو نے کفر بڑھا دیا ان کا؟ تو ایمان دینا چاہتا ہے نا، تو چاہتا ہے کہ یہ سب مومن ہو جائے، آخر تو نے بیماری کیسے بڑھائی؟ اللہ اکبر. مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ نے یہاں کنایے میں بات فرمائی، فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان کی بیماری بڑھا دی. کیا مطلب؟ اللہ نے بیماری نہیں بڑھائی، شان مصطفیٰ بڑھا دی اور ان کی بیماری بڑھ گئی. اللہ مصطفیٰ کی شان بڑھاتا ہے، اللہ مصطفیٰ کی شان بڑھاتا ہے، اور وہ بیماری خود بڑھتی چلی جاتی ہے. فرمایا بیماری میں نے نہیں بڑھائی، میں نے مصطفیٰ کی شان بڑھائی ہے، اور جتنی حضور کی شان بڑھتی جائے گی، اس بیمار کی بیماری بڑھتی چلی جائے گی، اتنی بڑھے گی. اور اللہ نے کتنا اونچا کیا مصطفیٰ کی شان کو. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام. عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام. کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے. اب جب ہر جگہ داستان مصطفیٰ ہو، شوگر کے مریض کو مٹھی بھر بھر کے شکر کھلاتے ہو تو کیا ہوگا اس کا حشر؟ بیماری بڑھے گی کہ نہیں بڑھے گی؟ پریشان ہو جائے گا. وہ آدمی کہے گا میں نے کیا کیا، میں تو حلوہ کھلا رہا ہوں اس کو، میری غلطی کیا ہے؟ اب یہ تیرے بدن کی بیماری ہے، اسے ہم کیا کریں گے کہ تجھے شوگر بڑھ گیا ہے، ہم تو اچھی غذا کھلا رہے ہیں، کاجو بادام ڈال کر تجھے حلوہ کھلا رہے ہیں، مگر کریں کیا، تیری بیماری بڑھ رہی ہے. تو فرمایا تمہارے دلوں میں بغض مصطفیٰ ہے، اللہ نے شان مصطفیٰ بڑھا دی اور اس بیمار کی بیماری بڑھتی چلی گئی. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. اللہ فرماتا ہے ان کے لیے دردناک عذاب ہے. کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہاں اس کے اوپر والی جو آیت ہے کافروں کے حوالے سے 4-5 آیتیں، عذاب عظیم فرمایا ان کے لیے، کافروں کے لیے فرمایا عذاب عظیم، بڑا عذاب. اور یہ جھوٹا کلمہ پڑھنے والوں کے لیے فرمایا عذاب علیم. عظیم اور علیم میں فرق ہے. عظیم کا معنی ہوا بڑا، کافروں کے لیے بڑا عذاب اور منافقوں کے لیے دردناک عذاب. سوچیں آپ، ظاہراً کلمہ پڑھنے والوں کے لیے بڑا عذاب نہیں فرمایا، کافروں کے لیے بڑا ہے، اور منافقوں کے لیے زبانی کلمہ پڑھنے والوں کے لیے فرمایا عذاب علیم، دردناک عذاب ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، صحابہ ان سے کہتے تھے کہ زمین میں فساد مت پھیلاؤ. فساد خالی مارا ماری کا نام نہیں ہوتا، فساد ہر بہتر چیز کو بگاڑنے کا نام فساد ہے.
اچھی چیز کو خراب کر دو فساد ہو گیا. صحابہ کہتے تھے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد نہ پھیلاؤ. کیا مطلب؟ زبان پہ کلمہ ہے، اللہ رسول کا نام ہے، نمازیں پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، اور کانا پھوسی ہو رہی ہے. کہا یار اتنا، یا خالی سجدہ کرنا باقی رکھا ہے اور تم نے اتنا مانتے ہیں، اتنا مانتے ہیں. یہ اس زمانے میں، ذرا سوچو آپ، جب اس کیٹیگری کے لوگ اس زمانے میں تھے جو سب سے بہتر ہے، اور آج کا زمانہ سب سے بدتر زمانہ ہے. جب سب سے بہتر زمانے میں ایسے ہو سکتے ہیں تو آج کے زمانے میں ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ جی ہوں گے نا، ہیں، یقیناً ہیں. انہیں سمجھنے کی ضرورت ہے، سمجھیں، غور کریں. فرماتے ہیں کہ ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ. فساد کیا؟ فرمایا پکا مومن حضور کو کتنا مانتا ہے؟ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. اتنا مانتا ہے کہ خدا کے بعد سب سے بلند ذات اگر کوئی ہے تو آمنہ کے لال کی ہے. کہ یار اتنا مت بڑھا دو نا یار، اتنا بڑھا دو. آج بھی زمانے میں لوگ ہیں کہ یہ اتنی تعریف کر دیتے ہیں نبی کی، اتنی تعریف کر دیتے ہیں کہ خدا سے ملا دیتے ہیں. معاذ اللہ رب العالمین. ہمارا دعویٰ یہی ہے کہ اللہ کے بندے، تو نے اتنی بڑی بات کہہ کیسے دی یار، کہ تم نے نبی کو اتنا بڑھا دیا کہ خدا سے ملا دیا. تو خالی اتنا بتا دے کہ خدا کی حد شروع کہاں سے ہوتی ہے. حد کا پتہ چلے تب تو کوئی کہہ سکتا ہے نا بڑھا دیا یا ملا دیا. اور اللہ کی شان یہ ہے لا حد لہ ولا نہایت لہ. اللہ کی شان یہ ہے کہ نہ اس کی ابتدا ہے نہ انتہا ہے. اللہ کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے. جب اس کی ابتدا ہی کا پتہ نہیں ہے تو پھر یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ تم نے اتنا بڑھایا کہ خدا سے ملا دیا؟ معاذ اللہ. اور بھلا ہم کون ہوتے ہیں یار ملانے والے؟ ہم کون ہوتے ہیں خدا سے ملا؟ خدا نے جدائی کب کیا ہے؟ اللہ نے اپنے نبی کو جدا کب کیا ہے؟ جو ہم سے کہتے ہو ملا دیا، ملا دیا. کسی نے کہا تھا کہ اذان و کلمے سے ظاہر مقام ہے کہ نہیں؟ اذان و کلمے سے ظاہر مقام ہے کہ نہیں؟ خدا کی بات محمد کا نام ہے کہ نہیں؟ اللہ نے اذانوں میں کمپلیٹ نہیں ہوتی جب تک حضور کا نام نہ آئے. کلمہ کمپلیٹ نہیں ہوتا جب تک حضور کا نام نہ آئے. نماز خالص اللہ کے لیے نیت کی، میں نے 2 رکعت نماز فجر کی فرض. آگے کیا کہتے ہو؟ واسطے اللہ کی، اللہ کے واسطے. یہ ہے نماز اللہ کے واسطے، خالصتاً لوجہ اللہ. مگر غور کیا آپ نے؟ سارے ارکان ادا کرتا ہے. کڑاکے کی ٹھنڈی میں ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے چل کے مسجد میں آیا، کانپ رہا ہے، پوری عبادت کر کے دامن بچھا کے بیٹھتا ہے. اللہ فرماتا ہے کیا ارادہ ہے؟ قبول کر لوں؟ مولا اس لیے تو محنت کر کے آیا ہوں کہ قبول ہو جائے. اللہ فرماتا ہے اگر قبولیت چاہتا ہے تو نبی پر سلام بھیج، میرے محبوب پر درود بھیج. پتا چلا درود و سلام لاسٹ میں رکھا گیا، اخیر میں رکھا گیا، تاکہ اس پر قبولیت کی مہر لگ جائے، قبولیت کی مہر لگ جائے. تو صحابہ کرام ان سے کہتے تھے یار لوگوں کے سامنے حضور کی بات تم ایسی کرتے ہو جیسے عام آدمی کی بات کر رہے ہو. کہ لوگوں کے ذہنوں میں جو محبت ہے نا، دلوں میں، وہ محبت کم کر رہے ہو، یہ فساد ہے. تو وہ کیا کہتے تھے؟ قالوا انما نحن مصلحون. ہم تو اصلاح کر رہے ہیں نا یار. اصلاح کا کیسی اصلاح؟ لوگوں کو شرک سے بچانا ہے. شرک بہت بڑا گناہ ہے. ان الشرک لظلم عظیم. شرک بڑا گناہ ہے. اب حضور کو اتنا مانو گے خدا سے ملا دو گے تو شرک ہو گیا، اور شرک ہوگا تو یہ تو کبھی معافی نہیں ہوگا. ہم تو اصلاح کر رہے ہیں. اللہ فرماتا ہے الا انہم هم المفسدون. جو اپنے آپ کو مصلح سمجھتے ہیں، میں خدا ہو کر کہتا ہوں کہ اصل میں فسادی تو یہ خود ہے، فساد پھیلا رہے ہیں، میرے نبی کی شان گھٹانا چاہتے ہیں. اللہ آگے فرماتا ہے کہ یہ ظاہراً کلمہ پڑھنے والوں سے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ. اب توجہ درکار ہے آپ کی. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایسے ایمان لاؤ جیسے اور لوگ ایمان لائے. بھئی تم تو کلمہ پڑھتے ہو، نماز پڑھتے ہو، تلاوت کرتے ہو، حج بھی کر لیا ہوگا، زکوٰۃ بھی نکالتے ہو،
کہا ایسا مسلمان نہیں چلے گا. کہا کیسے ایمان لائیں؟ کما آمن الناس، جیسے اور لوگ ایمان لائے. مفسرین فرماتے ہیں یہ اور سے مراد کیا ہے؟ فرمایا ایسے مومن بنو جیسے ابو بکر بنے، ایسے ایمان لاؤ جیسے عمر اور عثمان غنی اور مولا علی ہے، ایسے ایمان لاؤ جیسے صہیب رومی اور ابو ذر غفاری ہے، بلال حبشی ہے، ایسے ایمان لاؤ. تو کیا کہتے تھے؟ قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم ایسے ایمان لائیں جیسے یہ بے وقوف ایمان لائے؟ قرآن کے الفاظ ہیں قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم ایسے ایمان لائیں جیسے یہ بے وقوف ایمان لائے ہیں؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ آخر اتنے بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کو یہ بے وقوف کیوں کہتے تھے؟ ریزن کیا، وجہ کیا؟ تو اس سے پہلے شاید کسی گفتگو میں گزرا ہے، حضرت سیدنا خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے لوگوں نے پوچھا تھا، تابعین کا دور تھا، حضرت سے پوچھا کہ حضور آپ نے صحابہ کو دیکھا ہے، ہمیں بتاؤ کہ صحابہ کا کیسا کردار تھا؟ تو حضرت نے فرمایا تھا کہ اگر تم صحابہ کو دیکھتے تو دیوانہ سمجھتے، پاگل سمجھتے. اگلا جملہ کیا فرمایا؟ فرمایا اگر تم صحابہ کو دیکھتے تو دیوانہ اور پاگل سمجھتے، اور صحابہ اگر تمہیں دیکھتے تو کافر سمجھتے. یہ دور تابعی کی بات کر رہا ہوں میں، ذرا سوچیں آپ، اگر ہم کو دیکھتے تو کیا کہتے؟ دور تابعین میں یہ حالت ہے. فرمایا صحابہ کو اگر تم دیکھتے تو دیوانہ سمجھتے، اور صحابہ تمہیں دیکھتے تو تمہیں کافر سمجھتے. بہرحال آج کی گفتگو ہماری ایک بات پر ہے کہ اگر تم صحابہ کو دیکھتے تو دیوانہ سمجھتے. حضور کے ایسے دیوانے تھے، ایسے دیوانے تھے. کسی نے کہا ہے نا دیوانے کو یہ سارا جہاں دیکھ رہا ہے، اور دیوانہ خدا جانے کہاں دیکھ رہا ہے. دیوانے کو دیوانہ نہ سمجھنا لوگو، دیوانہ بہت سوچ کے دیوانہ بنا ہے. وہ ایسے دیوانے، خدا کی قسم میں آج بھی کہتا ہوں، ہمارا آپ کا دعویٰ ہے نا ہم عاشق رسول ہے. کبھی موقع آئے گا تو میں محبت اور عشق پر بات کروں گا انشاءاللہ. ہاں عاشق کہہ لینا اتنا آسان کام نہیں ہے. ہاں دعویٰ ہوتا ہے وہ تو عاشق رسول ہے، ہم تو عاشق رسول ہیں. نہ بھائی، عاشق ہوتا ہے. ہاں بس اتنا جملہ سن لیں آپ، بات آ گئی ہے. تو کیا فرمایا حضور نے؟ الا الا ایمان علی من لا محبت الا، جس کے دل میں میری محبت نہیں اس کا ایمان نہیں، جس کے دل میں محبت نہیں اس کا ایمان نہیں. یاد رکھے محبت، الفت، عشق یہ نام الگ الگ ہیں مگر بولا جاتا ہے ایک ہی جملے میں. محبت کے لیے عشق بھی بولتے ہیں، الفت بھی بولتے ہیں، مگر جب نام الگ الگ ہیں، الفاظ الگ ہیں، فرق تو ہوگا نا. فرق ہے اس میں. جب محبت حضور سے ہوتی ہے تو بندہ مومن بنتا ہے. حضور سے جب محبت ہوتی ہے تو بولے، اور جب عشق ہوتا ہے تو ولی بنتا ہے. بس اس پر سمجھ لیں آپ، عشق اور محبت میں فرق کتنا ہے. اگر محبت ہے تو ہم مومن ہیں، اور جب عشق ہو جائے تو پھر غریب نواز بنتا ہے. جب عشق ہو جائے تو اب قادر جیلانی بنتا ہے، اور جب عشق ہو جائے تو پھر امام احمد رضا بنتا ہے. ہاں یہ عشق کی دنیا بڑی نرالی ہے میاں. یہ عشق عشقہ سے مشتق ہے. کبھی یہ تفصیل ہوگی انشاءاللہ تو بات کریں گے. بہرحال میں بتا یہ رہا تھا کہ فرمایا کہ صحابہ کرام اپنے نبی کے ایسے دیوانے کہ ہماری محبتوں کی جہاں انتہا ہوتی ہے نا وہاں سے صحابہ کی محبت کی ابتدا ہوتی تھی. ابتدا جانتے ہیں آپ، جن چیزوں سے ہمیں گھن آتی ہے وہاں سے ان کی شروعات ہوتی تھی. جہاں ہمیں کراہت آئے، گھن آئے، وہاں سے صحابہ کے عشق رسول اور محبت رسول کی ابتدا ہوتی ہے. ایک دو حدیثیں سنا دوں آپ کو اور اب آج کی گفتگو ہم ختم کر دیتے ہیں. حضرت جابر کی روایت ہے. حضرت جابر فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں اپنے آقا کے ساتھ سفر میں تھا، ہم دونوں ہی تھے، جنگل کی طرف جا رہے تھے، ایک چٹیل میدان. سرکار نے فرمایا جابر استنجا کرنا ہے.
بیت الخلا. اب ظاہر بات ہے جب آدمی استنجا کے لیے بیٹھے گا تو کوئی آڑ لے کے بیٹھتا ہے. حضرت جابر فرماتے ہیں کہ دور دور تک پورا میدان ہی میدان تھا. اب حضور بھی دیکھ رہے ہیں, میں بھی دیکھ رہا ہوں, کوئی سہارا تو ہے نہیں کہ سرکار بیٹھیں گے کہاں. فرمایا کہ دو بڑے بڑے درخت تھے, ایک درخت ادھر تھا, ایک درخت تھوڑا فاصلے پر تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود چل کے, ایک روایت میں خود چل کے گئے اور ایک روایت میں حضرت جابر سے کہا کہ جا کے اس سے بول کے, حضور فرماتے ہیں وہاں جا. اب وہ روایت جس میں یہ کہا کہ حضور گئے, سرکار چل کے گئے اور درخت کی ٹہنی کو پکڑا اور پکڑ کر چلنے لگے. حضرت جابر فرماتے ہیں کہ درخت حضور کے پیچھے ایسے چلنے لگا جیسے اونٹ چلتا ہے. چلتے 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 جہاں دوسرا درخت تھا وہاں جا کر حضور نے چھوڑ دیا, دونوں درخت مل گئے. جب ملے تو سہارا ہو گیا, آڑ ہو گئی. حضور استنجا کے لیے بیٹھے, استنجا ہو گیا, فارغ ہوئے اور جیسے ہی نکلے حضرت جابر فرماتے ہیں کہ حضور ادھر سے نکلے اور میں ادھر دوڑ گیا. سنیں آپ, میں دوڑ گیا, ادھر ادھر دیکھا, کچھ دکھا نہیں, واپس آ گیا. حضور نے فرمایا کہاں گئے تھے؟ سرکار پوچھ رہے ہیں کہاں گئے تھے؟ کہا یا رسول اللہ آپ نے بیت الخلا فرمایا, دل میں طلب آئی کہ کاش جا کر کے تبرک کھا لوں. سوچ سکتے ہیں آپ یہ محبت ہمارے ذہن و دماغ میں آ سکتی ہے بات؟ وہ طرف وہاں لے گئی کہ یا رسول اللہ میں آپ کا فضالہ شریف کھانا چاہتا تھا. میرے آقا نے فرمایا جابر یہ حق پہلے زمین نے اللہ سے مانگ لیا ہے. کہا یا رسول اللہ وہاں کچھ نظر نہیں آئے, خالی خوشبو نظر آ رہی ہے, خوشبو آ رہی ہے بس, وہ بھی مشک سے زیادہ بہتر. حضرت ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دو روایتیں ہیں, فرماتی ہیں کہ جب بھی حضور گھر میں استنجا خانہ جو پہلے زمانے میں ہوتا تھا, ہمارے گھر میں بھی بنا ہوا تھا, جب بھی سرکار استنجا کے لیے جاتے اور نکلتے اور میں فوراً چلی جاتی تو وہاں سوائے خوشبو کے مجھے کچھ نظر نہیں آیا, سوائے خوشبو کے کچھ نظر نہیں آیا. میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ حضرت جابر کا کون سا جذبہ اس بیڑوں کے پیچھے لے گیا, وہ جذبہ کون سا تھا؟ وہ عشق کا جذبہ تھا. سوچ سکتے ہیں آپ, جہاں ہماری کھن ہو وہاں سے ان کی محبت کی شروعات ہوتی ہے. سیدہ ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ رات کو میں سرکار کے کاشانِ پاک میں تھی. رات کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک برتن میں پیشاب فرمایا اور برتن چارپائی کے نیچے رکھ دیا. حضرت ام ایمن فرماتی ہے میں اٹھی اور اٹھ کر کے پورا برتن پی گئی. صبح حضور نے فرمایا کہ اس میں پیشاب تھا. کہا رسول اللہ میں نے پی لیا. فرمایا تجھ پر جہنم کی آگ حرام ہو گئی, اب تجھے جہنم نہیں جلا سکتی. حضرت ام ایمن فرماتی ہیں کہ اس سے پہلے مجھے وقتاً فوقتاً پیٹ میں درد رہتا تھا. جس دن سے میں نے پیشاب پاک پیا ہے اس کے بعد سے کبھی درد ہوا ہی نہیں ہے. پیشاب پی جانا, پاخانہ کھا جانا, یعنی کھایا تو نہیں لیکن ایک عشق تو تھا, لے گیا. یہ صحابہ کی محبت. حضرت خواجہ حسن اسی لیے کہتے ہیں اگر تم انہیں دیکھتے تو دیوانہ سمجھتے, پاگل سمجھتے. یہ دیوانگی تھی, اور وہ دیوانگی جو مشہور حدیث, صحابہ وضو کرنے کے لیے سرکار بیٹھتے, صحابہ گھر لیتے. اکثر ہم نے یہی سنا ہے, علماء بھی بولتے یہی ہے, پانی کا ایک قطرہ بھی زمین پر گرنے نہیں دیتے. صحابہ اٹھا لیتے, کلی ہوتی تھی تو زمین پر نہیں جاتا, صحابہ پی جاتے تھے. ناک کی رطوبت بھی تو نکلتی تھی, کہاں جاتی تھی؟ جہاں ہماری گھن شروع ہوتی ہے وہاں سے محبت کی ابتدا ہوتی تھی ان کی. اور یہ محبت تو آپ بھی سمجھ سکتے ہیں یار. اگر کسی کا بچہ ہو, ناک بہہ رہی ہو, میل بھرا ہوا ہے ناک میں, آپ ایک نظر ڈال کے پھیر لو گے, مگر وہی بچہ اگر آپ کا اپنا ہو تو اپنا ہی رومال جاتا ہے اور پوچھ پاچھ کے لپیٹ کے اپنی جیب میں جاتا ہے. بھائی دوسرے کا بچہ تھا تو ایک نظر ڈال کے منہ پھیر لیا, اور اپنا بچہ تھا تو پوچھ کے جیب میں رکھ لیا. وجہ کیا ہے؟ یہ محبت ہے. ایسے ہزاروں بیٹے حضور کے قدموں پہ قربان, ہزاروں اولاد حضور کے قدموں پر قربان. جب اولاد کے لیے یہ پیار ہو سکتا ہے تو مصطفیٰ کے لیے کیوں نہیں ہو سکتا؟ وہ تو ایمان کی جان ہے. اب وضو کے قطرے زمین پر نہیں گرتے, کلی کرتے زمین پر نہیں گرتی.
صحابہ اٹھا لیتے, پی جاتے, آنکھوں سے لگاتے, سینے سے لگاتے, پیر دھلتا تھا سرکار کا, ایک قطرہ بھی زمین پر نہیں گرتا. صحابہ مزگاں میں سجا لیتے. جس کو مسعود ثقفی بعد میں ایمان لائے, یہ کہتے یار میں نے دیکھا کہ وضو کے پانی کے لیے لگتا تھا کہ ابھی لڑ پڑیں گے, آپس میں چھپا چھپی ہو جائے گی, مارا ماری ہو جائے گی. کفار مکہ کو جا کے کہا تھا لوگوں کسی سے بھی ٹکرانا, محمد کے غلاموں سے مت ٹکرانا. کہا کیا دیکھا تم نے؟ کہا میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار دیکھے ہیں, وہ جب تک مسند پہ رہتا ہے عزت ہوتی ہے, مسند سے اترتا ہے کوئی پوچھتا نہیں ہے, مگر محمد کے غلاموں کو دیکھا ہے کہ جو اپنے نبی کے پانی کا قطرہ زمین پر نہ گرنے دے, وہ نبی کا خون کیا گرنے دے گی یار. فرما لوگوں دنیا والوں نے فرزانے پیدا کیے ہیں, اور جنگیں فرزانوں سے لڑی جا سکتی ہیں, دیوانوں سے نہیں, اور محمد نے فرزانے نہیں دیوانے بنائے. یہ حضرت مسعود ثقفی کا بیان ہے کہ دیوانوں سے نہیں لڑا جا سکتا, اس لیے کہ فرزانہ خالی دماغ رکھتا ہے اور دیوانہ دل بھی رکھتا ہے. دیوانوں سے جنگیں نہیں لڑی جا سکتی. بہرحال پیر کا دھو کر پانی نکلتا. تو یہ غور کر لینا, انؤمن کما آمن السفہاء, کیا ہم ایسے ایمان لائیں جیسے یہ بے وقوف ایمان لائیں؟ ہم تو وی آئی پی ہے نا, اسٹینڈرڈ لوگ ہیں ذرا, یہ تو بالکل گھنونے لوگ ہیں یار, تھوک چاٹنے والے ہیں. سرکار کے پیر کے دھول کے پانی نکلتا ہے وہ پینے والے لوگ ہیں, پیروں کا دھون پینے والے بے وقوف لوگ ہیں. کہ ہم اتنے مکرو لوگ تھوڑی ہیں, ہم تو ذرا اسٹینڈرڈ ہیں, وی آئی پی لوگ ہیں. اللہ اکبر, الا انہم هم السفہاء, سبحان اللہ کہتے ہیں. اللہ فرماتا ہے ان کو بے وقوف کہتا ہے, میں کہتا ہوں بے وقوف تو ہے. الا انہم هم السفہاء, خبردار ہو جاؤ, بے وقوف یہ خود ہے. ولیکن لا یعلمون, اپنی بے وقوفی کا علم ہی نہیں ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بے وقوف ہم خود ہو رہے ہیں. کیوں بے وقوف؟ اب ان کو نظر آتا تھا پیر دھو کے پانی نکل رہا ہے, تو پیر کا دھلا ہوا پانی ابو بکر کو نظر نہیں آتا تھا, عثمان غنی کو نظر نہیں آتا, عمر فاروق اعظم کو نظر نہیں آتا تھا, آتا تھا. اب یہ گھن کرتے تھے, یہ پی جاتے تھے. وجہ کیا؟ جواب دیا ہے امام احمد رضا نے کہ ابو بکر کو وہ پانی دھو کے نکلتا ہوا نظر آتا تھا, پھر بھی پیتے کیوں تھے؟ تو پینے کی وجہ بتائی کہ ان کے تلووں کا دھون ہے آب حیات, ان کے تلووں کا دھون ہے آب حیات, ہے وہ جان مسیحا, ہے وہ جان مسیحا, سب سے اعلیٰ وہ اولا, سب سے بالا وہ والا. ان کو کہتے تھے بے وقوف, آج ہم کو بھی کہہ رہے لوگ, کہتے کہ نہیں کہتے جی؟ اسٹینڈرڈ لوگ ہیں نا کچھ, وی آئی پی. ربیع الاول میں جھنڈے دیکھو آپ, پاگل ہو گئے. لائٹوں میں اتنا خرچہ لگا دیا, یتیم بچوں کی شادیاں کرتے تو کتنا اچھا ہوتا. بھیا تجھے تکلیف جھنڈوں سے ہے, لائٹوں سے تکلیف ہے, جلوس سے تکلیف ہے, اوریجنل تکلیف کیسے؟ اگر لائٹوں سے تکلیف ہوتی تو کئی شادیوں میں ہم نے دیکھا لاکھوں کی لائٹنگ لگتی ہے, کبھی آپ کا قلم حرکت میں نہیں آتا, کبھی اسے پیغام پہنچانے نہیں جاتے فضول خرچی کیوں کر رہا ہے؟ لاکھوں روپئے, 250-250 روپے کی شادی کے کارڈ, کوئی سمجھانے نہیں جاتے مفتی صاحب کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہو, یہ فضول خرچی نہیں ہے؟ کیا پتا چلا؟ تکلیف لائٹ سے نہیں ہے, مصطفیٰ کی شان چمک رہی ہے. تکلیف اس سے, میری شادی میں, بچوں کی شادی میں ہم نے لاکھوں کے اڑا دیا, کئی پٹاخے پھوڑ ڈالے, لاکھوں روپے کا ڈیکوریشن کر دیا, مگر کسی کو کوئی تکلیف نہ ہوئی. پتا چلا اگر لائٹ سے تکلیف ہوتی تو ہر جگہ تکلیف ہوتی, میلاد النبی میں کیوں ہوتی ہے؟ تو پتا چلا لائٹ سے تکلیف نہیں ہے, مصطفیٰ کا چرچا ہو رہا ہے نا. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا, فرمایا اللہ نے تو شان مصطفیٰ بڑھا کر ان کی بیماری بڑھا دی, اور یہ سنی لائٹ لگا کر بیماری بڑھا دیتا ہے, جھنڈے لگا کر بیماری بڑھا دیتا ہے, جلوس نکال کر بیماری بڑھا دیتا ہے. ان کے چہرے دیکھنے جیسے ہوتے ہیں, کبھی دیکھنا, کبھی گلی ولی میں سے آ جائے نا روڈ میں, اور جب نعرہ رسالت کے نعرے لگتے ہیں
تو پھر چہرے بگاڑ کے ادھر کبھی ادھر گھستا ہے, کبھی ادھر گھستا ہے, کبھی ادھر جاتا ہے, کبھی ادھر جاتا ہے, یہ پریشانی ہوتی ہے. تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایسے ایمان لاؤ جیسے صحابہ ابو بکر عمر ایمان لے آئے, عثمان و علی ایمان لے آئے, تو أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ, تو کہتے ہیں کیا ہم ایسے ایمان لائیں جیسے یہ بیوقوف ایمان لائے. اللہ فرماتا ہے الا انہم هم السفہاء, خبردار ہو جاؤ بیوقوف یہ ہیں, انہوں نے نبی کے طلبے کو جانا کیا ہے, میرے محبوب کا قدم کیا ہے. بات آ گئی تو سنا دو ایک حدیث جی. حضور کا طلبہ ہے یار, کیا کریں. سر عرش پر ہے تیری گزر, دل فرش پر ہے تیری نظر, ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہ. سبحان اللہ, وہی لا مکان کے مکی ہوئے, سر عرش تخت نشیں ہوئے, یہ نبی ہے جن کے ہیں وہ مکان, وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں. مکان عرش ان کا, فلک فرش ان کا, حضور کا مکان عرش ان کا, فلک فرش ان کا, ملک خادمان سرائے محمد, فرشتے جن کے دربانی کرتے ہو وہ مصطفیٰ. مدینہ کی زمین ہے, زمانہ مصطفیٰ کا ہے. مدینہ میں ایک یہودی رہتا تھا, بڑا مالدار پیسے والا آدمی. دھیرے دھیرے اس کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی, اندھا ہو گیا. پانی کی طرح پیسہ بہاتا گیا علاج میں, مگر کوئی فائدہ نہیں. جہاں حکیم کا سنتا چلا جاتا, طبیب کا سنتا چلا جاتا, پیسہ خوب بہا دیا, فائدہ کچھ نہ ہوا. تھک کے گھر میں بیٹھ گیا, کا بھی علاج نہیں ہوگا. ایک دن اس کی جوان بیٹی گھر میں آئی, کہنے لگی بابا کہاں ہے؟ تو وہ اندر کمرے میں تھا. تو کہا بیٹی اندر ہو, کیا بات ہے؟ کہا مارا ہو. اندر جا کے ہاتھ پکڑا, کہا کہاں لے جا رہی ہے؟ کہا دوا لائی ہوں تیری آنکھ کی. کہا میری آنکھ کی تو دوا کیا لے کے آئی ہے؟ میں تو علاج کر کے تھک گیا. کہا آج تو صحیح. باہر بلایا, صحن میں بٹھایا, اور صحن میں بٹھا کر کچھ سرما سا اس کی آنکھ میں ڈالا. ادھر سرما لگنا تھا, اس کی روشنی آ گئی, آنکھیں چمکنے لگ گئی. وہ یہودی نے کہا کہ بیٹی یہ ہے کیا؟ تو اس کی پڑیا میں مٹی تھی. کہا یہ مٹی کہاں سے لائی؟ تو کہا بابا میں ابھی باہر گئی تھی روڈ پہ, گلی سے مسلمانوں کے پیغمبر اونٹ پہ بیٹھ کے گزرے. محمد عربی اونٹ پر بیٹھ کے جا رہے تھے, میری محبت نے غلبہ کیا, آگے بڑھ کر اونٹ کے قدم کے نیچے سے مٹی اٹھا کے لائی ہوں, اور یہ اسی مٹی کا کمال ہے کہ تیری روشنی واپس آ گئی. میرے آقا جس سواری پر بیٹھ جائے اس سواری کے قدم کی خاک کا یہ عالم ہے, تو مصطفیٰ کے قدم کا عالم کیا ہوگا؟ مصطفیٰ کا قدم تو قدم ہے, مصطفیٰ کا قدم جس مٹی سے لگ گیا. قرآن کہتا ہے یار, قرآن کہتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد, مجھے قسم ہے اس مقدس شہر کی, مکہ کی. لا اقسم بہذا البلد, مجھے قسم ہے اس مقدس شہر کی. گمان جا سکتا تھا کعبہ ہے اس لیے مقدس شہر کی قسم اٹھا رہا ہے, حجر اسود ہے اس لیے قسم اٹھائی جا رہی ہے, مینا اور مزدلفہ ہے اس لیے قسم اٹھائی جا رہی ہے. اللہ آگے فرماتا نا کعبہ تو پہلے سے ہے, حجر اسود پہلے سے ہے, قسم اب اٹھا رہا ہوں. کیوں؟ وانت حل بہذا البلد, مصطفیٰ تیرے قدموں کو چوما ہے اس زمین نے, تیرے قدموں کے بوسے اس مٹی نے لیے ہیں, اس لیے اس کی قسم اٹھا رہا ہے تمہارا رب. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ کھائی قرآن خاکے گزر کی قسم, کھائی قرآن خاکے گزر کی قسم, اس کفے پاک کی حرمت پہ لاکھوں سلام. وما علینا الا البلاغ.